نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم A very warm welcome to you all. آج ہماری خلاصۃ القرآن کی پارہ نمبر 6 کی نشست ہے. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے پارہ نمبر 5 کا خلاصہ دیکھا تھا. آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 6 کا خلاصہ دیکھنے لگے ہیں. لا یحب اللہ جو پارہ ہے اس کا خلاصہ ہم آج انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے جو عنوان چھٹے پارے میں ملتا ہے وہ ہے ظلم ختم کرنے کا قانون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا یحب اللہ جو پارہ ہے اس میں سب سے پہلے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم. یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ ظالم کی کسی کو شکایت کرتا ہے یا عدالت میں چارہ جوئی کرتا ہے تو یہ عدل و انصاف ہے. جرائم اور ظلم کے بند ہونے کا سبب ہے. مظلوم کا آواز اٹھانا اور کسی کو شکایت کرنا غیبت بھی نہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یعنی اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو آپ مظلوم جو ہے آواز اٹھا سکتا ہے اور شکایت بھی کر سکتا ہے تو اسے غیبت نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر مظلوم صبر کرے اور معاف کر دے تو آخرت میں بڑا اجر ملے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور سے بیان فرما دیا کہ مظلوم جو ہے وہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے اور شکایت بھی کر سکتا ہے. اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر وہ جو مظلوم ہے وہ معاف کر دے اور صبر کر لے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت میں بڑا اجر دیں گے اس کے بدلے میں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے ارشاد فرمایا ہے. اس کے بعد یہود کے دعوے کی تردید کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود جو دعویٰ کرتے تھے اس کی تردید کی آیت نمبر 157 اور 158 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. تو یہودی جو تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے. لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں باحیات زمینوں پر سے آسمانوں پر اٹھا لیا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ان کا عقیدہ ہے اور یہ جو کلیم کرتے ہیں اس کی تردید فرمائی اور فرمائی کہ یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہی نہیں اور نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر اس کی تردید کر دی. اہل سنت والجماعت کے ہاں قرب قیامت یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ اور ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے اس دنیا میں دوبارہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکسٹ چیز جس کو ٹچ کیا ہے وہ ہے عقیدہ تثلیث کی تردید کی. تو عقیدہ تثلیث کیا ہے چلے ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 171 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثُ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ.
تو نصرہ نے تین پھر نصرہ جو ہے، نصرہ یعنی کہ کرسچنس جو عیسائی ہوتے ہیں، تو نصرہ جو ہے ان کے تین فرقے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، تو یہ جو نصرانی ہے، نصرہ ہے، ان کے تین فرقے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ نصرانی کا جو فرقہ ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ وہی خدا ہے، تو یہ عقیدہ غلط ہے، اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تردید کی ہے۔ دوسرے افراد جو ہے، دوسرا فرقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے نا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ہاں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو یہ لوگ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے، جو کہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ تیسرا اکٹھا تھا کہ تین میں سے تیسرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام، تینوں کا مجمع خدا ہے۔ تو جو تیسرا فرقہ ہے نصرانیوں کا، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی کہ گاڈ اور دا ٹرو اسپرٹ جو روح القدس جس کو وہ مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ، تینوں جو ہے، تینوں ہی جو ہے تینوں کا مجموعہ خدا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس کے بعد ان کے عقائد جو ہے وہ تثلیث کی تردید فرمائی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تینوں ہی فریقین جو تھے، نصرہ کے جو تین فریقین تھے، تینوں ہی کی تردید فرمائی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا شدہ بشر ہیں، بشر یعنی کہ انسان ہیں، اور خدا کے سچے رسول ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ بنا باپ کے اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے پیٹ سے جنے ہیں، اور وہ قرب قیامت دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے ایز اے امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ خود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں تردید کی ہے، وہ نصرہ جو ہے، ان کے جو عقائد تھے، جو نصرانی تھے یعنی کہ کرسچنز جس کو ہم بولتے ہیں عیسائی، ان کے جو تین فرقے تھے، ایک فرقہ مانتا تھا کہ اللہ ہی خود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مان لیا، ایک فرقہ تھا جنہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تیسرا فرقہ نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا کہ خدا، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام کا مجموعہ خدا ہے، معاذ اللہ۔ یہ تینوں ہی عقائد غلط ہے، اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تردید کی۔ اور اس کے بعد جو ہم سورہ نساء پڑھ رہے تھے، اس کے آخر میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ کلال کی میراث کا حکم، یعنی کہ آیت نمبر 176 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یعنی کلالہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد اور والدین نہ ہو۔ تو کلالہ ایسا شخص ہے جس کی نہ تو کوئی اولاد ہے، یعنی کہ اس کی شادی ہی نہیں ہوئی، اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں، تو ایسے شخص کو کلالہ کہا گیا ہے۔ تو اس تجہیز و تفکن، قرض کی ادائیگی اور صحت کے بعد کلالہ کی ایک بہن ہو تو اس سے نصف اچھا، تو یہاں پر میراث کس کو بٹے گی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ ایسا اگر کوئی شخص ہے جس کے نہ تو خود بچے ہیں نہ اس کے والدین، ہاں، تو ایسے شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اب کہ اس کو بچے نہیں ہیں اور والدین نہیں ہیں، تو اب اس کا اگر کوئی مال ہوا، کوئی اس کے پوزیشنز ہوئے، پیسے ہوئے، تو اس کی بات کس کو ملے گا نا؟ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو کلالہ ہوتے ہیں، ایسا شخص جس کے ماں باپ اور بچے نہیں ہیں، ایسے شخص کے لیے
یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر اس کی ایک کوئی بہن ہو تو اسے نصف آدھا حصہ، دو یا زیادہ ہو، یعنی کہ اگر دو بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ ہو تو تہائی حصہ، تہائی یعنی کہ 1/3، اور بھائی ہو تو ساری وراثت، بہن بھائی دونوں ہوں، یعنی کہ اگر ایک ہی بھائی ہے تو وہ بھائی کو ساری وراثت ملے گی، اگر دو بہنیں ہیں تو دونوں میں ایک تہائی حصہ بڑھ جائے گا، اگر ایک ہی بہن ہے تو اسے نصف حصہ، آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن بھائی دونوں ہوں تو تو مذکرہ کو مؤنث سے 2 گنا ملے گا، یعنی کہ مذکر جو ہوتا ہے اب میل یعنی کہ لڑکا جو ہوتا ہے اس کو لڑکی سے 2 گنا، جیسے کہ اگر لڑکی کو 50% دیا جا رہا ہے تو لڑکے کو 100% ملے گا۔ فار انسٹنس اگر لڑکی کو 25% شیئر ملنا چاہیے تو لڑکے کو 50% ملے گا۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اسی بارے میں جو اگلا سورہ شروع ہوتا ہے چھٹے پارے میں، وہ ہے سورہ مائدہ۔ تو اب ہم سورہ مائدہ کو سٹارٹ کرنے لگے۔ تو سورہ مائدہ جو ہے، مائدہ کسے کہتے ہیں؟ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، تو مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل فرما، اس لیے اس سورت کا نام سورت مائدہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس سورہ کا نام سورہ مائدہ کیوں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ آسمان سے دسترخوان اتارے، تو دسترخوان کو بیسیکلی عربی زبان میں مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں حلال اور حرام چیزوں کی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، ان ساری چیزوں کا ذکر اس صورت میں ملتا ہے۔ تو عہد پورا کرنے کا حکم ملتا ہے۔ سب سے پہلا جو حکم سورہ مائدہ میں ہے، چھٹے پارے کی سورہ مائدہ میں، وہ ہے مائدہ یعنی عہد پورا کرنے کا حکم۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہے سورہ مائدہ کی وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقد، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ معاہدات کو ضرور پورا کریں، یعنی کہ اگر آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کوئی کام کرنے کا، آپ نے اس کو بھروسہ دلایا ہے، تو پھر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس معاہدے کو پورا کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی سے کوئی عہد کیا ہے انہوں نے تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ معاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان و اطاعت کے متعلق لیا ہے، جیسے کہ ہم نے عقیدے کے کلاسز میں بھی دیکھا، سنا اور پڑھا، وضاحت سے ایک پوائنٹ آیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر جو دنیا میں آخر آنے والا انسان ہے، ساروں کی روحوں سے، جو روح ارواح میں ساری روحیں ہوتی ہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام روحوں سے ایک معاہدہ لیا تھا نا، ایک وعدہ لیا تھا، جس میں اللہ نے یہ پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو تمام لوگوں نے اس سے تسلیم کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی معبود پر حق ہے۔ لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے بہت سارے لوگ پھر گئے، یعنی کہ جو گمراہ ہو گئے، جو کافر و مشرکین ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس معاہدے کو یاد دلاتا ہے، یا مراد وہ معاہدہ ہے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں بھی معنی ملتے ہیں، ایک تو وہ جو اللہ نے سارے انسانوں سے معاہدہ لیا، دوسرا یہ کہ کوئی انسان کسی انسان سے کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں یہاں پر وضاحت ملتی ہے۔ اگلا عنوان جو ہے وہ ہے 9 چیز کی حرمت کا بیان، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ تو کون کون سی چیزیں حرام ہیں اس کے بارے میں یہاں پر وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔
یہ سورہ بقرہ کی اندر بھی ہم نے جب خلاصہ کیا تھا سورہ بقرہ کا، اس میں بھی ایک سملر آیت آئی تھی جس میں ہم نے اس پوائنٹ کو ٹچ کیا تھا. یہاں پر بھی اسی کے سملر پوائنٹ ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو مردار ہوتا ہے، مرا ہوا جانور اور بہنے والا خون، اگر اس کے جسم سے خون بہ رہا ہو، کنٹینیوس خون، بہتا ہوا خون ہو، اور خنزیر یعنی جو ناجس جانور ہے، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو جانور گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو. یہاں پر اللہ نے سورہ بقرہ میں صرف یہ 4 چیزوں کی ہی وضاحت آئی تھی نا، مردار اور بہنے والا خون، خنزیر، اور وہ جانور جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ تمام حرام ہے. لیکن یہاں پر اور وضاحت آئی ہے اس سورہ معاہدہ میں کہ جس جانور کا گلا گھوٹا گیا ہو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب قربانی میں ذبح کرتے ہیں تو ہم بس ایک رگ کاٹتے ہیں. وہ رگ جو کاٹتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے، کتنا بیوٹیفل ہمارا لٹریچر نے دیکھیں، جو رگ ذبح کی جاتی ہے نا، جو بکرے کو یا گائے کو کسی کو ذبح کیا جاتا ہے، حلق کے پاس سے جب اس کی رگ چیری جاتی ہے، تو وہ رگ جو چیری جاتی ہے وہ تمام جسم کا خون باہر نکال کر ایکسپل آؤٹ کر دیتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جسم میں اعضاء کے اندر کوئی خون، ناپاک خون باقی نہیں رہتا. اسی وجہ سے اس طریقے سے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن اگر اس کا گلا گھوٹا جائے یا پھر گردن کے اوپر سے، جیسے نان مسلم جو ہوتے ہیں وہ جس طریقے سے ذبح کرتے ہیں، وہ جو ہے گردن کے اوپری حصے سے ذبح کرتے ہیں. ہم گردن کے نچلے حصے سے ذبح کرتے ہیں نا، لٹا کر. وہ بنا لٹائے کھڑا ہو کر ہی اوپر کی طرف سے اس کو مار دیتے ہیں، اس کی گردن الگ کر دیتے ہیں دھڑ سے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو ناجس خون ہوتا ہے وہ جسم کے اندر ہی اعضاء پر لگا ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا. یعنی کہ اگر کسی کا گلا گھوٹ کر ہلاک کیا گیا ہو، جو سخت ضرب کے ذریعے ہلاک کیا ہو، زبردستی اس کو مارا گیا ہو، جو اوپر سے نیچے دڑکتا ہو، اگر کمر جائے، یعنی کہ ایسا جانور جو صحیح سے چل بھی نہیں سکتا، لڑکتا ہو، ایسے جانور کو بھی ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے نا. تو جو کسی ٹکڑے اور تصادم سے ہلاک ہوا ہو، یعنی کہ کوئی چیز ہٹ کرنے کی وجہ سے نا، کوئی لکڑی نے کسی وزن چیز کو اس نے ہٹ کر دیا، ایسی کسی چیز کی وجہ سے اگر وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے تو تب بھی وہ حرام قرار دیا جائے گا. جیسے کسی درندے جانور نے پھاڑ دیا، یہ بھی حرام قرار دیا جائے گا. اگر کسی یعنی کہ لائن نے اگر کسی گوٹ کو کھا لیا اور کچھ حصہ بچا ہوا ہے تو وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کھایا جا سکتا، وہ حرام ہوگا. جانور نے پھاڑ دیا اور وہ مر گیا تو ان کا کھانا حرام ہے. البتہ اسرار کی حالت میں جبکہ جان کو خطرہ لاحق ہو، ان کا اتنی مقدار میں کھانا جس سے جان بچ جائے جائز ہے. یعنی کہ اگر کوئی اتنا غریب ہے، اتنا مسکین ہے، غربا اور مسکین ہے کہ اسے کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، تو ان حالات میں اب اگر اس نے بھوک اور فاقہ اتنا برداشت کر لیا ہے کہ اگر اب وہ کچھ نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ ساری چیزیں جن کو حرام کیا گیا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اتنی مقدار میں ان کو کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے کم از کم. اگر ان چیزوں میں سے ہی کوئی اس کو مل رہا ہے تو وہ اس صورت میں کھا سکتا ہے. پہلے 4 کے علاوہ اگر کسی جانور کو زندہ حالت میں پا کر ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال ہے. تو جو ہم نے پہلے 4 یعنی کہ مردار، بہنے والا خون اور خنزیر
اور جو جانور جس پر کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس کے علاوہ اگر کسی جانور کو زندہ حالت میں زندہ لٹا کر صحیح طریقے سے، جیسے میں نے بتایا نا، رکھ کاٹ کر ہم جیسے ذبح کرتے ہیں بقرعید میں، اگر ایسے اس کو ذبح کیا گیا ہے تو وہ جانور حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور حلال جانوروں میں آپ دیکھیں کچھ برڈز ہیں اور کچھ گراس ایٹنگ اینیملس ہیں، جیسے کہ آپ کی کاؤ، آپ کی جس کا ہم بیف کا گوشت کھاتے ہیں، جیسے گوٹ، شیپ جس کا مٹن کھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے مرغی، یہ بھی حلال ہے، اور فش بھی حلال ہے۔ تو سی اینیملس تو مطلب واٹر اینیملس جو ہوتے ہیں سارے ہی تمام حلال ہے، لیکن یہ چند ایک چیز جن کے بارے میں نے آپ سے بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلا عنوان جو اس میں بیان کیا ہے وہ ہے تکمیل دین کا اعلان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کو بیان کر دیا تھا کہ اللہ نے اب دین کو مکمل کر دیا۔ جو جو چیزیں اللہ نے نازل کرنی تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کی زندگی مبارک میں آپ پر نازل کر دی گئی، اور اس کے ذریعے سے تمام عالم کے لوگوں کو رہنمائی کا ذریعہ بخشا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی ہے، کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی ہے۔ جو بھی کچھ تھا یہی سب تھا جو ہم آج پاتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کے حوالے سے، اور جو بھی دینی امور ہے یہ ساری تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ یہ قرآن کریم کے یہ احکام کے اعتبار سے نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ تو قرآن کریم کے جیسے میں نے آپ کو جب قرآن کا ہم نے یہ خلاصہ شروع کیا تھا، بہت مناسب مجھے یاد ہے کہ میں نے شاید بیان کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو میں بھی دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ سے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ وقتاً فوقتاً نازل ہوئی ہے۔ تو سارا ایک کا سارا ایک سورہ، پورا کا پورا ایک سورہ ایک ساتھ نازل نہیں کیا گیا، صرف سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سورے ہیں قرآن مجید میں، اس کی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوئی ہیں، یعنی کہ وقت کی مناسبت سے، حالات کے مناسبت سے یہ نازل ہوا کرتی تھی۔ اور پھر جبرائیل امین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان کو ان آیتوں کی ترتیب بتا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جس شکل میں آج ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں کمپائل، یعنی کہ پہلی آیت یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، یہ شروع سے لے کر آخر تک کس انداز سے ہونا چاہیے، یہ جبرائیل امین بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتا دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی بتائی ہوئی باتوں کو صحابہ اکرام جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو بتا دیا کرتے تھے، پھر وہ اس کو لکھ دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے قرآن کمپائل ہوا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آیت جب بھی ہم 6 پارے میں پڑھتے ہیں، یہ آیت نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم کے احکام کے اعتبار، جو قرآن کریم میں احکامات بتائے گئے نا، اس کے اعتبار سے یہ نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفات، میدان عرفات میں اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو کامل فرما دیا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفات کے دن میدان عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا نا، جو حجۃ الوداع کے موقع پر، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر اللہ نے یہ واضح طور پر اعلان کرا دیا کہ اب دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ دین کے مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، کچھ احادیث میں،
اور کچھ مسائل کے لیے قرآن و احادیث میں اصول بتا دیے ہیں جن کی روشنی میں باقی ماندہ مسائل کو نکالا جائے گا۔ تو قرآن سے اور حدیث سے جو ثابت ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اس میں بیان کر دیا کھول کھول کر، اور جو چیزیں اس میں نہیں ہیں وہ آپ کو حدیث کے ریفرنس سے مل جاتی ہیں، اور جو چیزیں آپ کو ڈائریکٹلی ان دونوں میں نہیں ملتی ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں انڈرسٹینڈ کر کے علماء سے ہم رجوع کر کے کوئی بھی مسئلے کا حل پوچھ سکتے ہیں، جو آپ کو ریفرنس دے کر اس کو یعنی کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، جس کا آپ کو ڈائریکٹ ریفرنس قرآن میں نہیں مل رہا، وہ آپ علماء سے رجوع کریں گے تو وہ آپ کی پریشانی کا حل بھی بتائیں گے اور قرآن اور سنت سے ثابت بھی کریں گے کہ یہ اس ضمن میں ہے۔ تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہر مسئلہ کا جو بھی مسئلہ ہو اس کا حل پایا جا سکتا ہے۔ ان مسائل کو نکال کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت میں فقہا عطا فرمائے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا نا، علماء جو ہوتے ہیں، فقہا جو ہوتے ہیں، جس کو فقہ کی کتابیں ہیں نا، جس میں مسئلے مسائل ساری چیزوں کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں فقہ۔ فقہ جو ہے تو فقہ جو ہوتا ہے وہ مسئلے مسائل والا دین ہوتا ہے، جو ایکچوئل دین ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تمام چیزیں مل جاتی ہیں فقہا کے ذریعے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز جس کے اوپر ٹچ کیا ہے وہ ہے اہل کتاب جو ہے، اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ طعام سے مراد ذبیح ہے۔ تو یہاں پہ آیت میں جو طعام کا لفظ آیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں جس کی قرآن و سنت تصدیق کرتی ہو، یعنی تورات، انجیل، زبور اور صحیفہ ابراہیمی اور موسیٰ علیہ السلام۔ لہٰذا یہود و نصرانی اہل کتاب ہے۔ یہودی جو ہے، نصرانی جو ہے، یہ اہل کتاب ہے۔ لیکن یعنی کہ ذبیحہ کے بارے میں کیا حکم آیا کہ جو ذبح کیا جاتا ہے نا، جو یہودی اور نصرانی بھی اگر اس کو ذبح کریں گے تو وہ حلال کے درجے میں آئے گا، لیکن ریکمینڈڈ ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ حد درجے ہم ایسی سورس سے میٹ اگر ہم لے رہے ہیں کھانے کے لیے، گوشت ہم لے رہے ہیں تو ایسے جگہ سے ہم لیں جس کا ذریعہ صحیح ہو، یعنی کہ وہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، مسلمان کے ہاتھوں ذبح کیا گیا ہو۔ پریفرنس آپ کو ہمیشہ مسلمانوں کو دینا چاہیے ذبیحہ کے معاملے میں۔ اگر آپ کو کوئی مسلمان نہ ملے تو پھر گنجائش ہے کہ اہل کتاب کون ہو گئے؟ یہودی اور نصرانی ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن میں موجود جو کتابیں، پچھلی کتابیں ہیں جیسے تورات، انجیل، زبور، ان کی تصدیق کرتے ہیں نا، ان کی ماننے والے۔ کسی ایک بھی کتاب جس کو قرآن نے منشن کیا ہے، اس کے اوپر اگر وہ یقین اور بلیو کرتے ہیں تو انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز اس بارے میں جو بیان فرمائی ہے وہ ہے عدل و انصاف کا بیان، یعنی کہ عدل اور انصاف کیسے قائم کرنا چاہیے۔ 8ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے واضح طور پر جگہ جگہ پر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس چیز کا حکم فرمایا ہے کہ عدل و انصاف کیا کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ آپ کسی کے ساتھ فیصلہ کرو تو اس میں کسی کو فیور نہ کرو، آپ ہر چیز کو اچھے سے انالائز کریں،
عدل و انصاف کرنا کیا ہے؟ عدل و انصاف کہتے ہیں کہ آپ جسٹس کریں نا. عدل یعنی کہ آپ ان دونوں میں کوئی کسی کو فیور نہ کریں، دونوں کے ساتھ جسٹ رہیں، اس کو ہم عدل کہیں گے. اور انصاف اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں کی فریقین کی ساری باتیں سنیں پھر فیصلہ لیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. دوستوں سے معاملہ ہو یا دشمن سے، عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو. نہ تو کسی تعلق کی بنا پر اس کو کمزوری آئے اور نہ کسی سے دشمنی و عداوت کی وجہ سے اس میں کمزوری آئے. تو یہ جو عدل و انصاف ہے، اس کے بارے میں اللہ نے یہ بھی واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر آپ کو کسی سے تعلق ہے، یعنی کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، تو اکثر ہم نے دنیا میں دیکھا جو جس کو پسند کر رہا ہوتا ہے یا جس کی کسی کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں تو اس کی ہر غلطی کو معاف کر دیتے ہیں نا. تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی تعلق ہو تو اس کی بنا پر بھی تم کمزور نہ آنا، اور اسی طریقے سے کسی سے اگر تمہیں دشمنی یا عداوت ہو تب بھی تم عدل و انصاف کرنے سے نہ رکنا. تو یہاں پر اس چیز کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز جو اگلا عنوان اس صورت میں ملتا ہے وہ یہ کہ یہود و نصارہ کے دعوے کی تردید. جو یہودی اور نصرانی دعویٰ کرتے ہیں، ایک بار پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے. 18ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء. یہود اور نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے یعنی کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں. تو یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے، اور نصارہ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے نا. تو یہ دونوں ہی عقائد جو ہیں وہ غلط ہیں. چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہے. یہ کیوں کہتے تھے کہ ہم سب سے محبوب ہیں؟ کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہے. آپ نے بہت بار سیرت اگر کلاسز اٹینڈ کی ہے تو، اور اگر آپ خود بھی قرآن مجید پڑھتے تو آپ کو یہ واضح طور پر پتا ہوگا کہ بنی اسرائیل جو ہے اس میں اللہ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجے. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی اولاد میں سے آئے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو یہی سب سے بڑی وہ دلیل دیتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں نا. تو انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے گناہ بھی کریں تو اس پر ناراضگی نہیں ہوگی. تو یہی سمجھتے تھے کہ ہم اگر گناہ بھی کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے. کیوں؟ کس بنا پر؟ کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہے، اس کو باطل کرنے یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ ان سے پوچھیں، اچھا پھر تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں عذاب کیوں دیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کے سامنے جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی، اور اس میں اللہ نے ان یہودیوں سے سوال کیا ہے کہ اگر تم اپنے جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس میں سچے ہو تو پھر تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں عذاب کیوں دیں گے. سورہ بقرہ میں یہود کا قول مذکور ہے کہ اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو تنگی کے
چند دن کا ہوگا، یعنی کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے، سورہ بقرہ میں بھی یہ گزر چکا ہے، ہم نے دیکھا آلریڈی کہ یہودی جو ہوتے تھے کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ہمیں گناہ بھی ہوا، اگر ہمیں عذاب بھی ملا، تو یہ چند ایک دن کا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہے، ہمیں اللہ گناہ نہیں دے گا، یعنی ہماری پکڑ نہیں کرے گا. تو اللہ ان سے سوال کرتا ہے کہ کس مطلب کس چیز کی گارنٹی تم لے کر کے کہہ رہے ہو نا. سمجھنے کے اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کاؤنٹر کوشچن کیا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، تو پھر اللہ بتا رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ اللہ کیوں تمہیں عذاب دینے والا ہے. تو تو یہ کہتے تھے کہ چند روز کا ہوگا. جب تمہیں خود بھی اقرار ہے تو کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب دیا کرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے خطاب کر رہے کہ وہ خود کہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو چند ایک دن کا ہی ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں خود بھی اس چیز کا اقرار ہے کہ تمہیں عذاب ہوگا. اور پھر تو اللہ یہ فرما رہا ہے، کمپیریزن کر کے بتا رہا ہے کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو عذاب دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے؟ نہیں دیتا ہے نا، محبت کی بنا پہ. اسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت ہی نہیں کرتا، اس وجہ سے تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہاری پکڑ کرے گا اور تمہیں عذاب دے گا. اس چیز کا یہاں پہ تذکرہ ملتا ہے. اس کے بعد جو اہم جس کا عنوان ملتا ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھٹے پارے میں ارشاد فرمائے ہیں، وہ ہے حابیل اور قابیل کے داستان. جو حابیل اور قابیل کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں جو سب سے شروعات والے ہیں نا. اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈیٹیل میں یہاں پر ارشاد فرمایا ہے. آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں یعنی کہ حابیل اور قابیل کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب دنیا میں آئیں، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر حمل سے جوڑا اور اولاد پیدا ہوئی تھی. تو یہ بات تو ہم سبھی کو بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جو ہے وہ سب سے پہلے دنیا میں بھیجے گئے، پھر ان سے ساری اولاد ہوئی. تو اسی وجہ سے ساری انسانوں کو کہا جاتا ہے نا کہ ہم تمام جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں بیسیکلی. تو یہاں پر جوڑوں میں اولاد اللہ نے ان کو عطا کی تھی نا، پیدا ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یعنی کہ ان کو جب بھی اولاد ہوتی تو ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی ہوتی. تو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ جو بھائی بھائی ہوتے ہیں نا، ایک ساتھ جوڑے میں پیدا کیے جاتے ہیں. ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقی بہن بھائی سمجھے جاتے تھے. تو ایک ہی دن میں ایک ہی ساتھ جو جڑوا جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بہن بھائی یعنی کہ سچا بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی مانا جاتا تھا. اور ان دونوں کے درمیان نکاح نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اگلے دن یا کچھ وقت کے بعد جو پیدا ہوئے ان میں نکاح اس زمانے میں اس حالات میں شاید جائز ہوتا ہوگا. تو دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح جائز تھا. تو دیکھیں میں نے جو بھی بات کی اسی کی وضاحت آگے کہ دوسرا جو حمل تھا یعنی پہلا جو حمل ہے جس میں لڑکا اور لڑکی ہوئے، ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بعد والا حمل سے جو لڑکا لڑکی کا جوڑا ہوا تو اس لڑکے کا پہلی والی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، اور پہلے والے لڑکے کا دوسری والے حمل سے جو لڑکی ہوئی اس سے نکاح ہو سکتا ہے. قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی. تو قابیل جو تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی. حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ کم خوبصورت تھی. تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ کم خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی. اسی وجہ سے قابیل حابیل کا دشمن ہو گیا
کیوں؟ کیونکہ حبیل اس لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا، جائز تھا، لیکن قابیل اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جڑوا پیدا ہوئے تھے نا. تو یہ حکم تھا کہ جو جڑوا ساتھ پیدا ہوئے ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا، اچھا یہ میں نے آلریڈی آپ سے بتا دیا. تو اسی وجہ سے قابیل اور حبیل جو تھے ان کے بیچ میں دشمنی ہو گئی تھی. تو قابیل جو تھا وہ چاہتا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے. تو جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی سے اس کا نکاح کیا جائے، یہ قابیل چاہتا تھا. آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا. تو کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے کہ ان کا نکاح جائز نہیں تھا. آدم علیہ السلام نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اسی کو دی جائے گی. حبیل کی قربانی قبول ہوئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی جو آدم علیہ السلام تھے، انہوں نے فیصلے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے یہاں قربانی کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اس کو اس لڑکی سے نکاح کی اجازت دی جائے گی. تو کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حبیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہیں ہوئی. تو قابیل کو قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہ ہوئی. قابیل کو جو ہے اور زیادہ غصہ آیا، اس نے حبیل کو قتل کر ڈالا. تو جو قابیل تھا اس نے کیا کیا، اس کو اتنا غصہ آیا کہ تمہاری قربانی قبولی اور میری نہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے حبیل کو قتل کر ڈالا. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک عورت جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. ابھی جب تک دنیا قائم ہے اس کے لیے قتل بھی کیا جاتا ہے، اس کے لیے لڑائی چوری ڈکیتی سارے ہی گناہ جو ہے اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے. تو گویا یہ آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے باغیوں کی سزا کا بیان، کہ جو باغی ہوتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، ان کو کیا سزا دی جائے گی. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. یہاں باغیوں ڈاکوؤں کی سزا کو بیان کیا گیا ہے. اس کی 4 صورتیں ہیں. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی 4 صورتیں بتائی ہیں کہ ان کو کس طریقے سے سزا دیا جا سکتی ہے. جو باغی ہوتے ہیں، جو منکر ہوتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا مختلف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا جلا وطن کیا جائے، یعنی اسے شہر سے نکال دیا جائے، دوسری جگہ بھیج دیا جائے. یہ ساری ہی صورتیں ہیں. سب سے پہلے کیا ہے کہ یا تو اس کو قتل کر سکتے ہیں، یا تو اس کو سولی پر چڑھا سکتے ہیں جو باغی ہے یا جو ڈاکو ڈکیتی کرنے والا شخص ہے، یا پھر اسے مختلف جانب سے یعنی کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جا سکتے ہیں، اور اسے جلا وطن کر دیا جا سکتا ہے. ڈاکوؤں نے دارا اسلام کے کسی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا، تو ان کو سزا صرف قتل ہے. تو اگر اس نے کسی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کیا، ڈاکو نے کسی ڈاکو ڈکیتی چوری کرنے والے، ڈکیتی بیسیکلی لوٹنے والے کے بارے میں، ڈاکو جو ہے وہ اکثر لوٹا کرتے ہیں نا. تو اس کے ڈاکو کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی ڈاکو نے کسی مسلمان یا غیر مسلمان کا بھی قتل کیا ہے اور اس کا مال نہیں لوٹا لیکن صرف قتل کیا، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کو بھی صرف قتل کیا جائے گا. اور کسی کو قتل بھی کیا اور اس کا مال بھی لوٹا
تو زندہ اسے کیا کیا جائے گا کہ اسے سولی پر لٹکا کر نیزے سے پیٹھ کو چاک کر دیا جائے گا. تو کافی سخت ترین ان کے لیے سزائیں ہیں. اگر ایسی سزائیں آج کی دنیا میں دی جائیں جو قرآن اور شریعت سے ملتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی گناہ ہی نہ کرے گا نا. بٹ آج کل جو مسلم ممالک ہے ان میں بھی اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، بہت کم، بہت کم. تو یہاں پہ بتایا چلا کہ اگر اس نے کسی کو قتل بھی کیا ہے اور اس کا مال بھی لوٹا ہے تو اسے کیا کیا جائے گا، اسے زندہ سولی پر لٹکایا جائے گا اور پیچھے سے پیٹھ میں جو ہے نا، پیٹھ جو ہوتی ہے اس کی پیٹھ کو چاک کر دیا جائے گا نیزے سے. اگر صرف مال لوٹا ہو تو مخالف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. اگر صرف مال لوٹا، کسی کو قتل نہیں کیا تو اس کے دونوں ہاتھ جو ہے، ہاتھ وہ کاٹ یا پاؤں جو ہے، ہاتھ اور پاؤں وہ کاٹ دیے جا سکتے ہیں. اگر قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لوٹا تو ان کو زمین سے نکال دیا جائے. یعنی کہ اگر اس نے ڈاکو ہے لیکن نہ تو اس نے مال لوٹا نہ تو اس نے کسی کا قتل کیا تو پھر اس کو جو ہے آپ کے شہر سے نکال دیا جا سکتا ہے. ان سزاؤں کا بیان مقصد جرائم کو ختم کرنا ہے. تو یہ ساری جو اللہ نے سزائیں بیان کی ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ گناہ جو ہوتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ ان سزاؤں سے ڈر جائے اور گناہوں سے باز آ جائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چور کی سزا کا بھی بیان کیا ہے. آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چپٹ کر لے اس کو چوری کہتے ہیں. تو چوری کسے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور ہماری اجازت کے بغیر ہماری چیز کو اگر کوئی لے لیتا ہے تو اسے چوری کرنا کہتے ہیں نا. تو قرآن کریم میں عموماً خطبات جو ہے وہ مردوں کو کو ہوتا ہے، عورتوں کو ضمن تبعاً شامل ہوتی ہیں. یعنی کہ یہاں پر آیت کے حساب سے اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں تو مرد کا ذکر ملتا ہے، لیکن اسی کانٹیکس میں یہ اپلیکیبل ساری چیزیں عورتوں پر بھی ہوتی ہیں. تو لیکن یہاں حد کا معاملہ تھا تو عورتوں کا ذکر بھی صراحتاً فرمایا. تو یہاں پہ یہ جو معاملہ تھا یہ بڑا اہم ہے. تو اللہ نے یہاں پہ مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا ہے، صرف مرد کا ذکر نہیں آیا ہے کیونکہ حدود شبہات سے سخت ہو جاتی ہیں. یعنی کہ عورت بھی چوری کر سکتا ہے اور مرد بھی چوری کر سکتی ہے، تو اللہ نے اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے. چور مرد ہو یا عورت ہو، اگر مال مسروق کا نصاب پورا ہو تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو یہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہے یا کوئی عورت ہے اس نے چوری کی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. اس کو اسلامی شریعت میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے چوری کرنے کی وجہ سے. تو یہ سزا کا بیان ملتا ہے. اس کے بعد یہود، نصرانی اور منافقین کا اللہ نے ذکر کیا ہے. آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. یہاں مذکورہ تینوں فریقین جو یہود ہیں، نصرانی ہیں، منافقین ہیں کو کی عادت کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور آرائی کو مقدم رکھتے ہیں. تو یہاں پر بہت اہم بات ہمیں پتہ چلی نا، جس کو ہم اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں.
وہ کیا کہ ہمیشہ اللہ کا حکم مقدم ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، اپنی یعنی کہ انسان اپنی خوشی کے لیے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو مقدم نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ یہ اگر صفت آپ کے اندر ہے تو یہ یہودی، نصرانی اور منافقین کی صفت ہے کہ وہ جو ہے خواہشات اور آرائش کی زیادہ پیروی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تعویلی کرتے ہیں، کر کے اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں سے کہیں سے بھی لوپ ہولز ڈھونڈ کر اپنی ہی بات کو صحیح بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کو دنیا و آخرت میں رسوائی اور انجام بد کا بیان ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بڑا دردناک عذاب ہے، اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ، جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی وضاحت سے دیکھا، یہاں پر دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضاحت سے اس ٹاپک کو دوبارہ ٹچ کیا ہے کہ یہودی اور نصرانی سے دلی دوستی کے ممنوعیت۔ آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصرانی سے دلی دوستی رکھنے سے منع کر دیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں، ان سے دوستی رکھنے میں نقصانات ہیں، اس لیے تمہارا یارانہ صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے، اور یہ یہودی دوست ہو یا پھر نصرانی، دونوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، یعنی کہ دل لگی نہیں ہونی چاہیے۔ بیسیکلی کا بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کے علاوہ کسی اور سے دلی دوستی نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہودی بھی اور نصرانی بھی، جو کتھر آرتھوڈاکس کرسچنز ہوتے ہیں اور آرتھوڈاکس جوز ہوتے ہیں نا، جوز، یہ جو یہودی ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کسی سے ان کے کمیونٹی کے علاوہ نہیں گھل ملتے، نہ ان میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اب اگر اس قرآنی حکم کے باوجود بھی کوئی مسلمان یہود و نصرانی سے دلی دوستی کرے گا، وہ اسی قوم کا فرد کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں نا کہ ویسٹرن کلچر، ویسٹرن ماڈرنائزیشن کے زد میں آ کر سعودی عرب میں بھی کتنی ہی تبدیلیاں آ جا رہی ہیں، کتنی ہی انہوں نے رولز ریگولیشن ساری چیزوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں آپ دیکھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ ان کی دوستی یہودیوں سے، نصرانیوں سے اتنی بڑھ گئی ہے جبکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اس کا جو ہے نقصان پھر اللہ کی طرف سے ہم سبھی کو اٹھانا پڑے گا نا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ان سے ایسی دل لگی والی دوستی کرتا ہے تو پھر گویا وہ اس قوم کا فرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے نا، کہ قابل ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرتدین اور مخلصین کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر مسلمان میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی دین اسلام سے پھر جائے تو دین اسلام کو اس کے مرتد ہونے سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے۔ انسانوں کی محتاج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، انسان اللہ کی ذات کا محتاج ہے نا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کو سنبھالو گے
تو یہ تمہاری دنیا و آخرت کے لیے اچھا ہوگا. یعنی کہ اگر ہم دین کے کام میں آگے آگے رہتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، تو یہ ہماری آخرت کے لیے اچھا ہوگا، دنیا کے لیے بھی اچھا ہوگا. اور اگر تم خود کے مقابلے میں اپنی مرضی چلاؤ گے اور خدا کے دین کی حفاظت اور دعوت اور تبلیغ کی خدمت انجام نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری جماعت کو لائیں گے جو اخلاق و اعمال میں اعلیٰ ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ان نئی لوگوں سے پیار کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی سے دین کا کام لے رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے اور دین کو چھوڑ جاتا ہے اور دین کے کاموں میں آگے نہیں آتا، دین کا داعی نہیں بنتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے، نہ دین کو اس کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے دنیا میں ایسے بندوں کو، ایسے قوم کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام، جو اب نبیوں والا کام ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد سے دنیا میں بھیجے گئے تھے. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ہم تمام امتیوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اچھی باتوں کی طرف بلائیں اور بری کاموں سے روکیں نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا کر دین کا کام لے رہا ہوتا ہے. تو جو مرتد ہو جاتے ہیں، جو اپنی مرضی سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، تم محتاج ہو اللہ کی ذات کے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز وہ ملتی ہے وہ ہے تبلیغ دین کی تاکید، یعنی کہ دین کے لیے تبلیغ کرنا، دین کے کاموں میں آگے بڑھنا، دین کی طرف بلانا. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی تاکید دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جائے وہ سب بغیر کسی جھجک اور روک ٹوک کے لوگوں کو پہنچا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمن اس ضمن میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کہا بھی جا رہا ہے، تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کسی سے نہ ڈریں اور کسی کے باتوں میں آ کر نہ رکیں نا، اور جو کچھ اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے بنا رکے، بنا جھجکے، بنا کسی روک ٹوک کے آپ اس کو تمام لوگوں تک پہنچائیں. کوئی برا مانے یا بھلا مانے اور مخالف کرے یا قبول کرے. تو اگر کوئی برا مانتا ہے، بھلا مانتا ہے، کسی کی بات کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے جائیں. حتیٰ کہ کوئی شخص آپ کی بات کو قبول کرے تو بہت اچھا، نہیں بھی قبول کرتا ہے تو آپ اس کو بتاتے رہیں، آپ کسی کی پرواہ ہی نہ کریں. اور تسلی بھی دی کہ تبلیغ دین میں کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس فریضہ ادائیگی میں اپنی پوری ہمت و قوت صرف فرمائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کام کرنے کے لیے چنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے صرف کر لی. تو یہاں پر اس چیز سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ دین کی کاموں میں ہمیشہ ہمیشہ آگے ہونا چاہیے، دین کے کام میں یعنی کہ حصہ لینا چاہیے. اور پھر رکاوٹیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پھر کوئی آپ کی بات کو مانے یا نہ مانے، کوئی سنے نہ سنے، آپ بس دین کا کام کرتے جائیں، آپ بس اللہ سے اس کا اجر مانگیں اور اللہ کے پاس اس کی قبولیت کا وہ کریں کہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک میں اس کا بدلہ صرف آپ ہی سے چاہتی ہوں، کسی اور سے نہیں چاہتی. تو یہ اخلاص للہیت ہمیں چاہیے کہ جو بھی کام ہم کریں اللہ ہی کے لیے کیا کریں.
اس کے بعد جو آخری عنوان اس پارے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہود، مشرکین اور نصرانی کی دشمنی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 6ویں پارے کی آخری آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو آیت نمبر 86 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ آخر میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ دیکھو تمہارے دشمن یہود بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تمام دنیا کے مسلمان جو ایمان والے مومنین، ان تمام کے لیے بتا دیا کہ تمہارے دشمن کون کون ہیں۔ یہودی تمہارا دشمن ہے، نصرانی تمہارا دشمن ہے، نصارہ تمہارا دشمن ہے، مشرکین جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، تینوں تمہارے مخالف ہیں، تینوں ہی تمہارے مخالف رہیں گے۔ اور آج ہم دنیا میں اس کو ٹیسٹیفائی اور وٹنس کر سکتے ہیں کہ کتنا ہماری قرآن مجید کی ہر بات سچی ہے نا، کتنی ہر چیز ٹو دا پوائنٹ اور کتنا واضح ایکسپلینیشن ہے۔ لیکن ان تینوں میں سے یہود مشرکین جو ہے، یہود اور مشرکین جو ہے مسلمانوں کے ساتھ نفرت، دشمنی اور کینہ زیادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کمپیئر کریں گے تو مشرکین میں اس کو اس کانٹیکس میں ایکسپلین کروں گی کہ آپ انڈیا کا ہی ماحول دیکھ لیں کہ آج کل انڈیا میں ہندوتوا آ کر مسلمانوں کو اتنا اذیت پہنچا رہے ہیں اور ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کھلے کھلے دشمن ہیں گویا یہ مسلمانوں کے، مشرکین ہیں وہ۔ تو مشرکین ہو گئے، یہودی ہو گئے، ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور مسلمانوں سے ان کے دلوں میں کینہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو عیسائی ہوتے ہیں یہودیوں کی نسبت نرم دل ہوتے ہیں، تو یہودیوں کے کمپیریزن میں عیسائی جو ہے کمپیریٹیولی نرم دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے، جو فرمایا 100% درست ہے۔ جب یہود اور نصاری ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بھی انہیں اپنا دشمن سمجھیں، خیر خواہ نہ سمجھیں، جو کہ آج اس کا ٹوٹل اپوزٹ ہو رہا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مسلمان ممالک کے حکمران بھی یہودیوں سے یعنی کہ جو سے، اسرائیلی سے، اور جو ویسٹرن آپ سمجھے یو ایس کے یہودی اور نصرانی یعنی کہ کرسچنز ہے، ان ویسٹرن کلچر میں اتنا گھل مل کر، اتنا محبت کے ساتھ ان سے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہمارے دشمن ہیں، مسلمانوں کی دشمن ہے۔ اس کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں فرمایا تھا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آیت نمبر 120 میں، کہ اے میرے پیغمبر یہ یہود و نصارہ جو ہے آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یہودی یا عیسائی ہو جائیں، معاذ اللہ، اور ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل شکستہ ہوتے نا، یہ سوچ کر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس چیز کی واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ یہ اگر ایمان نہیں بھی لا رہے ہیں تو یہ ایمان تب تک نہیں لائیں گے جب تک آپ کو اپنے دین سے مرتد نہ کر دینا۔ تو اس بات کا واضح طور پر یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا 6th پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل 7واں پارہ سٹارٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔